بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج اس ولاگ میں ہم امریکہ میں ہونے والی جمہوریت کی سربراہی اجلاس میں پاکستان نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ وزارت خارجہ نے امریکہ اور دیگر میزبان ممالک کی طرف سے اس اجلاس کی دعوت پر شکریہ ادا کیا، لیکن اس اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ اس اجلاس میں 100 سے زائد ممالک کو مدعو کیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ملک جمہوری اصولوں کے فروغ کے لیے امریکہ اور دیگر میزبان ممالک کے ساتھ مل کر دو طرفہ سطح پر کام کرے گا، لیکن اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 29 اور 30 مارچ کو جمہوریت کا 2 روزہ سربراہی اجلاس منعقد کیا تھا۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب دنیا بھر میں جمہوریت کی تصویر روز بروز دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ ناظرین، پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات پہلے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، کوئی اتنے مثالی نہیں ہیں۔ ہمیشہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی بھی آتی رہی۔ امریکہ پاکستان سے اگرچہ کئی ہزار میل دور واقع ہے، لیکن 2001 سے لے کر 2021 تک یہ ہمارا پڑوسی بنا ہوا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے، مگر امریکہ ایک ایسی طاقت ہے جو کہیں بھی اپنی فوجیں اتار کر آس پاس کے ملکوں کی ہمسایہ بن جاتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات تقریباً 70 سال سے قائم ہیں۔ 20 اکتوبر 1947 کو ہم رشتہ سفارت میں بندھے تھے۔ آج تعلقات میں جو تلخیاں، عدم اعتماد اور کشیدگی ہے، وہ شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ امریکہ کو پاکستان سے اور پاکستان کو امریکہ سے شکایتیں ہمیشہ رہی ہیں، اور اتفاق یہ دیکھیے کہ پاکستان اور امریکہ ہمیشہ ایک دوسرے کی ضرورت رہے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن پاکستان کی کنٹریبیوشنز نسبتاً زیادہ ہیں۔ اپنی سلامتی کی قیمت پر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر پاکستان نے امریکہ کی انتہائی اہم اور حساس شعبوں میں مدد کی ہے۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو امریکہ سے حسن سلوک پر بالآخر کتاب لکھنا پڑی۔ انگریزی میں ماسٹر فرینڈز نوٹ، اردو میں جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وزیراعظم بھٹو نے کہا سفید ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہے، جبکہ صدر جنرل ضیاء نے امریکی امداد کے بارے میں کہا اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ پھر بھی پاکستان اور امریکہ کسی نہ کسی طور ساتھ چلتے رہے، لیکن پاکستان کے سوویت یونین کے ساتھ تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں۔ اس سے بھارت پورا فائدہ اٹھاتا رہا، سوویت یونین کے قریب ہوتا رہا۔ اس سے اقتصادی معاہدے بھی کیے گئے اور دفاعی معاہدے بھی کیے گئے۔ بھارت کی ترقی میں سوویت یونین نے بنیادی کردار ادا کیا۔ صنعتی کارخانے، دفاعی پیداوار، بھاری اسلحے کی فراوانی میں ماسکو دلی کی بھرپور مدد کرتا رہا۔ پاکستان سرد جنگ میں بھی امریکہ کا اتحادی رہا۔ بعد میں دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں بھی اب تک امریکہ کا اتحادی ہے اور ہزاروں جانیں قربان کر چکا ہے۔ امریکہ اور چین کو قریب لانے بلکہ پہلا تعارف کروانے میں پاکستان کا مرکزی کردار ہے۔ 1971 میں امریکہ کے وزیر خارجہ مئی سے خفیہ طور پر بیجنگ پہنچے، پھر خفیہ طور پر اسلام آباد واپس آ گئے۔ ان دنوں میں کہا گیا کہ وہ علیل ہو گئے ہیں اور مری میں مقیم ہیں۔ چین کے اس خفیہ دورے سے ہی امریکی صدر نکسن کے دورہ چین کی راہ بھی ہموار ہوئی۔ صدر یحییٰ خان کے دورے میں ہونے والا یہ خفیہ دورہ اگر نہیں ہوتا تو امریکہ اور چین ایک دوسرے کے دشمن بنے رہتے۔ تاریخ کا یہ باب عالمی تعلقات اور بین الاقوامی امور میں امن کے قیام میں چین
اور امریکہ دونوں کے شہریوں، تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے فیصلہ کن رہا۔ 20ویں صدی کے پہلے سال میں ہی امریکہ کے جڑواں ٹاورز پر دہشت گردی کے بعد امریکہ صدر نے کہا کہ دنیا بدل گئی ہے۔ اس عالمگیر تبدیلی میں بھی امریکہ دہشت گردوں کے خلاف کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا اگر پاکستان اس سے تعاون نہ کرتا۔ اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف نے چند ماہ پہلے امریکی صدر بل کلنٹن کی برہمی کا یہ حال تھا کہ امریکی صدر نے ان کے ساتھ دورہ پاکستان کے دوران کوئی تصویر نہیں کھنچوائی۔ انہوں نے بند اجلاسوں میں حصہ لیا اور پاکستانی قوم سے خطاب کر کے چلے گئے۔ امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں بھی عائد کر رکھی تھیں، لیکن جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور پاکستان نے بہت سوچ و وچار کے بعد امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو صدر پرویز مشرف مین آف دی مومنٹ بن گئے۔ ان کا امریکہ میں جس طرح استقبال ہوا، انہیں جو اہمیت دی گئی، وہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد پاکستان کے کسی سربراہ کو دی گئی۔ تاریخ بار بار یہ ظاہر کرتی ہے امریکہ ایک خود غرض اور مطلب پرست ریاست ہے۔ عام طور پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ پاکستانی صدر امریکی وزیر خارجہ کی ایک فون کال پر ڈر گئے اور سب کچھ امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تاریخ کے کچھ پنے گواہ ہیں کہ اس سے بہت پہلے پاکستان سے اعلیٰ سطحی وفد افغانستان کے سربراہ ملا عمر سے جا کر ملے تھے۔ اس وقت کے وزیر داخلہ جنرل معین الدین حیدر اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اسامہ بن لادن کو افغانستان سے رخصت کر دیں ورنہ خطے کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن ملا عمر نے یہی کہا تھا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، افغان اپنے مہمانوں کو جانے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ طالبان حکومت کو سمجھانے کی پہلے سے کوششیں کی گئی تھیں، بعد میں پاکستان کے مفاد میں بھی یہی تھا کہ امریکہ سے تعاون کیا جائے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے حق میں نہیں تھا، اس طرح اسلام کی بھی کوئی خدمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسلام امن کا دین ہے، وہ بے گناہ انسانوں کی ہلاکت کی اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ بہتر سفارتکاری اور کامیاب حکمرانی کے اصول یہ ہیں کہ ہر قوم کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ جب یہ قومیں ملتی ہیں، مذاکرات کرتی ہیں تو اولین ترجیح ان مفادات کو حاصل ہوتی ہے جو دونوں قوموں کے یکساں ہوتے ہیں۔ جس طرح دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے مفادات ایک سے ہیں، دونوں کو ایسی تنظیموں سے خطرہ ہے۔ امریکہ اور پاکستان دونوں میں یہ وارداتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں ہلاکتیں زیادہ ہوئیں، پاکستانی فوج اور شہریوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ پاکستان نے اپنے قومی مفادات واضح طور پر طے نہیں کر رکھے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتوں میں قومی مفادات پر ہماری پوزیشن بدلتی رہتی ہے۔ دو طرفہ تعلقات میں سب سے زیادہ اہم نکتہ یہ ہوتا ہے کہ برابر کی حیثیت سے بات ہو۔ کوئی ملک کتنا بھی دولت مند ہو، کتنی بھی فوجی طاقت رکھتا ہو، آبادی زیادہ ہو، اب یہ ملک کی قیادت پر منحصر ہے کہ وہ برابر کی حیثیت سے مذاکرات کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اگر ملک کے انتظامی سربراہ منتخب وزیر اعظم کے ذاتی مفادات قومی مفادات پر غالب ہوں گے تو یہ کمزور پڑ جائے گا، برابری کی حیثیت سے مذاکرات نہیں کر سکے گا۔ جو سربراہ صرف ملک کو بالاتر رکھتے ہیں وہ ہمیشہ برابری کی سطح سے بات کرتے ہیں۔ برابری کی پوزیشن اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کسی ملک میں اندرونی طور پر اتحاد ہو، اقتصادی اعتبار سے استحکام ہو، سارے شہریوں کو تعلیم، علاج، معالجے، ٹرانسپورٹ کی سہولتیں یکساں طور پر فراہم کی جا رہی ہوں۔ امریکہ نے پاکستان سے معاملات میں ہمیشہ اپنی قومی مفادات کو ترجیح دی ہے۔ جب بھی پاکستان پر نازک وقت آیا تو اس نے غیر جانبداری اختیار کر لی۔ 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو امریکہ غیر جانبدار ہو گیا۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کو بھی اسلحے کی فراہمی روک دی گئی۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان میں بھارت کی مداخلت سے حالات خراب ہو رہے تھے تو کہا جاتا رہا امریکہ اپنے 7ویں بحری بیڑے کے ذریعے پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ یہ 7واں بحری بیڑا نہیں پہنچا۔ بھارت نے کھلی جارحیت کے ذریعے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیا۔ سلامتی کونسل میں شور مچتا رہا۔
روس بھارت کی کھلی سفارتی اور فوجی مدد کرتا رہا، امریکہ نے اپنے اتحادی کا ساتھ نہیں دیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کو 1971 میں پاکستان نے چین کے خفیہ دورے کی تاریخی سہولت فراہم کی، جس سے دنیا میں ایک نیا سفارتی نظام قائم ہوا۔ وزیر داخلہ نے 1972 میں پاکستان کے وزیر اعظم کو دھمکی دی، اگر ایٹمی پروگرام بند نہ کیا تو تمہیں عبرت ناک مثال بنا دیا جائے گا، اور اس پر امریکہ نے عمل بھی کیا۔ جب 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے مجبوراً ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کی طرف سے اس اجلاس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ وضاحت طلب ہے۔ جو لوگ اس وقت پاکستان میں اقتدار میں ہیں، انہوں نے 2021 میں بھی ہونے والے پہلے سربراہی اجلاس میں پاکستان کی عدم شرکت پر شدید اعتراض کیا تھا۔ اس موضوع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اس فیصلے کو بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی فورم سے باہر رکھ سکے۔ انہوں نے ایسے فورم پر ہر صورت میں شامل ہونے اور مکالمہ کرنے پر زور دیا تھا، لیکن بلاول بھٹو جو اب خود وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اس سربراہی اجلاس میں عدم شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے اس اجلاس میں تائیوان کی شرکت کی وجہ سے چین کا سخت رد عمل بھی ایک عنصر ہے۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں ترکیہ کو بھی شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ بظاہر یہی عوامل مجموعی طور پر پاکستان کی طرف سے اس دعوت کو مسترد کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔